تمام شرکاء محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی آلہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ صدقت يا رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بلکہ پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ شرکائے محفل بالخصوص علماء اہل سنت مسلک رضا کے پاسباں، دعا ہے کہ رب لم یزل ہم سب کی آج کا یہ مل کر بیٹھنا اور یہ محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بانیان محفل کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی فکر اور سوچ کے حوالہ سے آج کی محفل منعقد ہے۔ چند ان کی زندگی کے اہم پہلو پر کچھ معلومات آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیں، قانون قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یقیناً ہم سب کا یہ عقیدہ بھی ہے اور ایمان بھی ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں موت نے اپنی آغوش میں لینا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یقیناً اپنے وقت کے اور اس کے بعد جتنا بھی وقت اب تک گزر کے آ رہا ہے، اس تمام تر وقت کے عظیم شخصیت ہیں۔ اس عظیم شخصیت ہونے کے باوجود آخر انہیں بھی موت نے اپنی آغوش میں لیا۔ 25 صفر مظفر کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے داعی اجل کو لبیک کہا، موت کو گلے لگایا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان سے 3 چیزوں کے متعلق دریافت کیا گیا تھا کہ ان میں سے ایک چیز موت تھی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا بتائیے کہ آپ موت کو پسند کرتی ہیں یا ناپسند کرتی ہیں؟ تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا کہ یہ موت مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے موت اپنی آغوش میں دے۔ تو ان سے یہ عرض کی گئی کہ بہت سارے لوگ ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں اور کتراتے ہیں، اور آخر آپ کو یہ موت کیوں پسند ہے؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ساتھیوں، موت اس لیے پسند ہے کہ یہ وہ ایسا پل ہے کہ جب میں اس پل کو کراس کروں گا، جب میں اس موت کے پل سے آگے کی طرف جاؤں گا تو یہ ایک ایسا پل ہے کہ اس سے گزر کر جب اگلی منزل میں جاؤں گا تو مجھے یا تو دیدار مصطفیٰ ہوگا یا پھر دیدار خدا ہوگا۔ مجھے اسی لیے پسند ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان 25 صفر مظفر کو جو داعی اجل کو لبیک کہا اور موت کا انہوں نے جو کڑوا گھونٹ پیا، تو یقیناً ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسی لیے پیا کہ زیر زمین جا کر لہد میں جا کر یا تو انہوں نے
اس زندگی میں قبر کی زندگی میں ہر وقت یا تو دیدار مصطفیٰ کرنا ہے، اور جب محشر کا دن ہوگا اور جنت میں جائیں گے تو اعلیٰ حضرت کی یہی تمنا ہوگی کہ اے اللہ اس قبر میں تو میں دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہوتا رہا ہوں، آج جنت میں پہنچا ہوں تو مجھے اپنا دیدار بھی فرما دے، مجھے اپنا دیدار بھی کرا دے۔ تو یقیناً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، یہ قرآن پاک کا اصول بھی ہے، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، ہر جان کو اللہ کے حکم سے موت نے اپنی آغوش میں لینا ہے۔ کتاب مؤجل، یقیناً یہ ایک مقررہ وقت لکھا جا چکا ہے، آپ ہیں یا میں ہوں، ہمارے اساتذہ ہوں، مشائخ اعظام یا علماء اسلام ہوں، علماء اہل سنت ہوں، ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے۔ فرمایا کہ جس کو موت آتی ہے ان کے پھر دو گروپ ہو جاتے ہیں، ایک وہ ہے کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، ایک تو وہ ہے جو فقط دنیا کی ہوس میں لگا رہتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کی نگاہ دنیا میں نہیں ہوتی، اس کی نگاہ آخرت پہ ہوتی ہے، اس کی نگاہ قبر اور اخروی زندگی پہ ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کی زندگی کا فقط خلاصہ یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنا بچپن بھی گزارا، شیخ خارگی اور جوانی بھی گزاری، اور بڑھاپا بھی گزارا، اور بڑھاپا گزارنے کے بعد جب وہ موت کی آغوش میں جاتی ہے تو یہی مختصر نظر آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت دنیا کے لیے نہ جیتے تھے، فقط جیا کرتے تھے تو آخرت کے لیے جیا کرتے تھے، ان کی نگاہ آخرت پر ہوا کرتی تھی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آج آپ کو یا میں ہوں اعلیٰ حضرت کے گیت گا رہے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس طرح ایک سابق وفاقی وزیر مذہبی امور رہ چکے تھے، ایک مولانا کوثر نیازی صاحب جو کہ فریق مخالف کے فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، جب وہ وفاقی وزیر مذہبی امور بنے تھے کوثر نیازی، تو انہوں نے کہا تھا، ایک کالم لکھا تھا روزنامہ جنگ کے اندر، جن کے کالم کے اقتصادات میں سے کچھ یہ الفاظ بھی ہیں کہ فریق مخالف کا ایک بہت بڑا عالم ہو کر سرکاری سطح پہ یہ نوٹ لکھ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان کی شخصیت کو آمنہ سمجھنا ان کی ذات کے ایک ایک لفظ سے عشق رسول نظر آ رہا ہے، ایک ایک لفظ سے عشق رسول کا لفظ، ان کا جو لفظ منہ سے نکل رہا ہے بس وہ عشق رسول کا ترانہ بن رہا ہے۔ ایسے ہی جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وصال ہوا اور دنیا سے پردہ کر گئے تو اشرف علی تھانوی کو یہ خبر دی گئی کہ امام احمد رضا خان کا وصال ہو گیا۔ اشرف علی تھانوی جو اس وقت اپنے مریدین میں بیٹھے تھے، جو کہ غفیر تھا، تو جیسے ہی ان کو اعلیٰ حضرت کے وصال کی خبر ملتی ہے فوراً ہاتھ اٹھا لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اشرف علی تھانوی اللہ کے حضور آ کر میرے امام اہل سنت کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اشرف علی تھانوی صاحب تم تو انہیں دعائیں دے رہے ہو، وہ تو تمہارے اوپر یوں فتویٰ لگاتے تھے، یوں باتیں کیا کرتے تھے، تو اشرف علی تھانوی نے جواب دیا انہوں نے جو کچھ میرے متعلق کہا یہ سب کچھ عشق رسول میں کہا ہے، اپنے منہ پہ گانے ہوں تو اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کی گواہی دے رہی ہیں۔ مگر آج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک اہم پہلو کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جس دور میں جوان ہوئے مجددیت کا انہوں نے تاج پہنا، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کفر کے سائنسدانوں میں سے ایک بڑا سائنسدان جو آج ہمارا بچہ بھی اس کا نام یاد رکھے ہوئے ہے اور ہر سکول میں اس کا نام پڑھایا بھی جاتا ہے، آئنسٹائن، یہ نام کا بہت بڑا کفر کا ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس کے ہم عصر تھے، بالکل ہم عصر، جیسے آج کے اس ماضی قریب میں ایک یہودیوں کا سائنسدان امریکہ میں ڈیتھ ہو گئی، اس کی سٹیفن نام کے ایک سائنسدان بھی گزرا ہے۔ یہ سٹیفن نامی اور آئنسٹائن نامی دونوں کفر کے بڑے سائنسدان گزرے گئے۔ اہل کفر ان کو اپنا بڑا پیشوا بھی مانتے ہیں، ہمارا میڈیا اس بات پہ چیختا بھی رہا ہے کہ سٹیفن کا مر گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، جو کچھ بھی ہوا مر گیا مردود، بڑا اس کا چرچا ہوتا رہا۔ لیکن یاد رکھنا چاہے یہ سٹیفن ہو چاہے وہ آئنسٹائن ہو، اعلیٰ حضرت کے نظریات کے مخالف تھے، جو سوچ اعلیٰ حضرت کی تھی یہ بالکل اس کے مخالف تھے۔ یہ سٹیفن جو ماضی قریب میں گزرا ہے، امریکہ نے اسے نوبل کا انعام دیا، پتہ ہے کس بات پر؟
فقط اسی نظریے پر کہ اس پوری کل کائنات کا کوئی خالق نہیں، یہ انسان آپ بیٹھے یا میں ہوں، اس نے نظریہ دیا کہ کل کائنات کا کوئی خالق نہیں بلکہ انسان کا بھی کوئی خالق نہیں۔ پوچھا گیا بتاؤ پھر انسان کا وجود تخلیق میں کیسے آیا؟ جواب دیتا ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کو پیدا کرنے میں جس طرح کا ماحول دیکھتا ہے اپنے آپ کو ویسے ڈھال دیتا ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو خود ہی ماحول کے مطابق ڈھالتا جاتا ہے۔ اگر بچہ ہے تو انسان بچہ تھا، اپنے آپ کو بچہ رکھا، پھر جوانی ہوا، پھر بڑھاپے میں چلا گیا، آخر موت میں چلا گیا۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ بچہ تھا، بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد بزرگ ہوا، آخر مر گیا، بتاؤ کہ اس کو کون تھا جن مراحل سے گزار رہا تھا؟ جواب دیا سٹیفن نے کہ کوئی نہیں اس کو پیدا کرنے والا، کوئی نہیں اس کو اس مراحل سے گزارنے والا، بلکہ انسان خود ہی اپنے وجود کا خالق ہے اور خود ہی اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ ایسا ہی نظریہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں آئنسٹائن نے بھی پیدا کیا تھا، ایسا ہی جیسے سٹیفن نے آج کی ماضی قریب میں یہ نظریہ نکال کے پورے مسلمانوں کو آج یہ نظریہ سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ ایسے نہیں، ابھی ایک تعلیم کا بہت بڑا انہوں نے چیف بنایا تو اس نے آبجیکشن لگائے، ان کتابوں پہ اعتراضات ہیں، یقیناً ان اعتراضات میں سے عقیدہ توحید کا بھی اعتراض تھا۔ وہ یہ تھا کہ آپ اور میرا عقیدہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہمیں جوانی دینے والا بھی اللہ ہے، ہمیں بڑھاپا دینے والا بھی اللہ ہے، ہمیں زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے۔ اس چیز کا مخالف جو آپ اور میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اس کا مخالف سٹیفن بھی تھا اور اسی طرح کا نظریہ آئنسٹائن بھی رکھتا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آئنسٹائن کے دور میں جب انہوں نے آنکھ کھولی، دیکھا کہ یہ ایک کفر کا سائنسدان اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا ہے، عقیدہ توحید کا اظہار ہوتا ہے۔ امام اہل سنت بستر عدالت پہ آرام فرما تھے، مریدین اور محبین کا جمع غفیر تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دو ٹوک الفاظ میں ان کو عقیدہ دیا، کہا لوگوں تمہاری چاروں طرف سے حملہ ہو رہے ہیں، کبھی تمہارے عقیدہ توحید پہ حملہ ہوتا ہے، سنو عقیدہ توحید کے حوالے سے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ مت جانا ان کی طرف، تمہارا خالق بھی اللہ ہے، تمہارا مالک بھی اللہ ہے، اور سنو میں ابھی جوانی سے بڑھاپے کی طرف آیا ہوں اور بڑھاپے سے میں موت کی طرف جا رہا ہوں، ان تمام مراحل سے مجھے گزارنے والا بھی اللہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نہ صرف عاشق رسول تھے بلکہ عقیدہ توحید کے پرچار کرنے والے بھی تھے۔ آپ کو مجھے کیا معلوم تھا یہ سائنسدان ہمارے عقیدوں پہ کیسے ضرب لگاتی ہے، کیسے ضرب کاری؟ یہی سٹیفن جو ماضی قریب میں مر گیا، آپ کے بچے، ہمارے بچے جو او لیول کی تعلیم پڑھ رہے ہیں، سٹیفن کی نظریات پڑھائی جاتی ہیں، لیکن پھر آپ سے اس نظریات کو توڑنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا جو ایک سوال تھا وہ سوال آپ کو یاد کروا کے آگے کی طرف چلتا ہوں۔ سوچئے کہ اس سٹیفن نے اور آئنسٹائن نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان جس طرح کا ماحول دیکھتا ہے اپنے آپ کو ویسے ڈھال لیتا ہے۔ یہ وہ سٹیفن وہ مردود انسان تھا کہ ابھی جوانی کی عمر میں جا رہا تھا تو لقوے کا اس کو حملہ ہوا، لقوہ ہوا، اس کی گردن پھر گئی، پھر اس اپنے نظریے پہ ڈٹا رہا، چند ہی دنوں کے بعد اس کی کانوں کی سماعت ختم ہو گئی، پھر ڈٹا رہا، چند ہی دنوں کے بعد اس کی قوت گویائی بھی ختم ہو گئی۔ آخرکار امریکہ کے لوگوں نے اس کے لیے اشارے سے بات کرتا تو آگے سے ٹیپنگ ہو جاتی، لیکن سوچئے کہ وہ بندہ جو نظریہ یہ پیش کر رہا ہو کہ انسان جس طرح کا ماحول دیکھتا ہے اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، پوری زندگی اس نے بولا کہیں میڈیسن لی لیکن کبھی بھی اس کا لقوہ ختم نہ ہوا، نہ لقوہ ختم ہوا، نہ اس کی یہ سماعت واپس آئی، نہ قوت گویائی بھی دی۔ رب تعالیٰ نے پیغام دے دیا اور اعلیٰ حضرت کا نظریہ اس سے ثابت ہو گیا کہ لوگوں یہ بیماری دینے والا بھی اللہ ہے اور بیماری کو ٹالنے والا بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے اور موت دینے والا بھی اللہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عقیدہ توحید کے اتنا پرچار کرتے تھے۔ سنیے وہ ترجمہ کنز الایمان۔ آج آپ کے یہاں اور ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بستر عدالت کا نام فرما کر اپنے وصال سے 2 دن قبل اپنے محبین کو بلاتی ہیں، ان کو
باتیں یاد کرواتی ہیں. ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ چاروں اطراف سے بھیڑیے تمہارے ایمان پہ حملہ آور ہیں. میں چاہ رہا ہوں پوری زندگی کا میرا یہی واعظ و نصیحت کا خلاصہ تھا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. میرے جانے کے بعد کہ بھیڑیے تمہارے ایمان پہ حملہ آور ہوں گے، لیکن میں اعلیٰ حضرت کی یہ وصیت یاد رکھنا کہ اپنے ایمان کی ان بھیڑیوں سے حفاظت کرنا. سوچو وہ بھیڑیے کون تھے جو ہمارے ایمان پہ حملہ آور ہوتی ہیں. یقیناً ہمارے مال کی بھی ڈکیتی ہوتی ہے، جس طرح ہمارے مال کے ڈکیٹ ہیں، ہماری بیگ ہماری موٹر سائیکل کے چور ہیں، ایسے ہی ہمارے ایمان اور اسلام کے بھی چور ہیں. پہچانو کہ وہ کون ہیں جو ہمارے ایمان اور اسلام کا چور ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان سب کا اظہار کر دیا اور ان سب کا رد کر دیا اور یہی وصیت فرمائی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ نور اسلام جو میں نے تمہیں دیا، جو صحابہ سے چلا، تابعین سے چلا، تبع تابعین سے چلا اور مجھ تک پہنچا اور میں نے تمہیں دیا، اور اس نور اسلام کی حفاظت کرنا اور ایسی حفاظت کرنا کہ کبھی خارجی کے ساتھ بیٹھک نہ بنانا، کبھی رافضی کے ساتھ بیٹھک نہ بنانا، کبھی قادیانی سے یاری نہ لگانا، کبھی نیچری سے یاری اور دوستی نہ لگانا. صاحبوں ہم بزنس کی خاطر، کاروبار کی خاطر قادیانیوں سے یاریاں بھی لگا لیتی ہیں. اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا یہ تمہارے ایمان اور اسلام کے چور اور بھیڑی ہیں. قادیانی ہمارا اصلی دشمن ہے جو ہمارے ایمان کا بھی چور ہے اور ہمارے اسلام کا بھی چور ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو فقط اشعار اور شعر کوئی تک نہ رکھنا، بلکہ اعلیٰ حضرت نام ہے ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت کا. اعلیٰ حضرت نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کا. اعلیٰ حضرت نام ہے صدیق اکبر کی صداقت کی حفاظت کا. اعلیٰ حضرت نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کی حفاظت کا. اعلیٰ حضرت نام ہے حضرت عثمان غنی کی صحابت کی حفاظت کا. اعلیٰ حضرت نام ہے حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت کی حفاظت کا. اعلیٰ حضرت نام ہے اللہ تعالیٰ کی آیات بینات قرآن پاک کی حفاظت کا. اعلیٰ حضرت نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حفاظت کا. سنو کون ہے اعلیٰ حضرت؟ اگر تم آج اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، دنیا کے چاروں طرف سے بھیڑیے تمہارا ایمان چوری کرنے کے لیے آئیں گے تو تمہیں ہر طرف سے اعلیٰ حضرت ہی بچائیں گے. سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ فیضان رضا جاری رہے، فیضان رضا جاری رہے، فیضان رضا جاری رہے. قرآن پاک کا ترجمہ ہوتا ہے، احادیث مبارکہ ہوتا ہے. یقیناً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے. ایک اس سے قبل ایک اعتراض آپ کے ذہن میں رکھ کر آج کچھ لوگ اس بات پر کانفرنس سے کر رہی ہیں. یقیناً آپ کو اور میرا عقیدہ بھی ہے، اس سے پہلے نظریہ سمجھ لیں. لکھتے اعلیٰ حضرت محمد رسول اللہ کانفرنس، آپ کو اور میرا عقیدہ بھی ہے. یہ بھی لکھتے ہیں امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس. بعض لوگ ہیں کہ ہمارے اس اعلیٰ حضرت کے نام پر بھی ان کو اختلاف ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، آپ کا نام تو محمد جو ان کا تجویز کنندہ تھا، جو ان کو گھٹی کے موقع پہ دیا گیا محمد، بعد میں ان کا احمد رضا جو بعد میں اضافہ کیا گیا تو مکمل نام بنا محمد احمد رضا. اور آپ خود بھی پسند فرماتے تھے عبد مصطفیٰ، یعنی مصطفیٰ کریم کا غلام. لیکن آپ اور میں اپنی محبت میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت یقیناً بڑے کا جب ادب کے لہجے میں آیا جائے تو ادب کے لہجے میں اس کا نام نہیں لیتے، جیسے آپ اور میں اپنے باپ کا کبھی نام نہیں لیتے. جب ان کو پکارنا ہو تو ابو جی، والد صاحب، بابا جان، پاپا جان، نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، نام نہیں لیتے. اس اساتذہ کرام میں سے بھی کسی کا نام لے کر نہیں بلاتے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ہم محبت میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. پتہ ہے کیا اعتراض کرتے ہیں؟ اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا اور بلند و بالا، بڑی عزت والا، بڑی شان والا. اب آپ کے ذہن میں آسان سا کیا اعتراض بٹھائیں گے کہ دیکھو جی آپ اللہ اکبر کہتے ہو، رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم پڑھا، اور جب سجدے میں گئے
تو آپ نے کیا کہا؟ سبحان ربی الاعلیٰ. پڑھ لیجیے سبحان ربی الاعلیٰ. ہم سجدے میں جا کر کہتے ہیں اے اللہ، اے ہمارے پالنے والے رب، تو ہی سب سے اعلیٰ ہے. اور سجدے میں ہم اللہ کو اعلیٰ کہہ رہے ہیں. اور جب نماز سے بہر آتے ہیں تو محمد احمد رضا خان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت. دیکھو جی ادھر سجدے میں کس کو اعلیٰ کہا؟ بولے نا میرے ساتھ، کس کو کہا؟ اللہ کو. اور یہاں بہر آ کر تم نے کس کو کہا؟ احمد رضا کو. ہو گیا نا؟ اب یقیناً ہمارا دماغ اور ہماری عقل یہاں مان جاتی ہے کہ بھئی ہم سجدے میں تو اللہ کو اعلیٰ کہہ رہے، سبحان ربی الاعلیٰ. اور جب بہر آئے تو ہم نے کہہ دیا اعلیٰ حضرت. یہ علماء کرام کے لیے مختصر قوم پکڑ کر یہ جزیہ خاص تحت العام کے تحت ہم اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کے لیے، آپ کو دل میں دماغ میں بٹھانے کے لیے اب سوچئے اس کا جواب. ایک تو میں نے دے دیا جو میرے اساتذہ کرام ہمارے بزرگ سمجھ گئے، لیکن آپ کے لیے یہ ہے، مجھے بتائیے اس پنجاب کا ایک چیف منسٹر صاحب بھی ہے جی، سی ایم صاحب جی، بتائیے آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ وزیر اعلیٰ. اونچا بولے نا. سندھ کے بھی ہے نا مراد شاہ جو ہماری مساجد کو بند کرتے رہے، آپ کی اور میری کمی ہے. اچھا ان کو بھی کیا بولتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ. وزیر اعلیٰ. اب بتائیے اگر یہ اعلیٰ ہو سکتے ہیں جو آپ کے اور میرے ایمان پہ ڈاکہ مارتے رہے، ہماری مساجد کو بند کرتے رہے، جمعہ پہ پابندی لگاتے رہے، یہ اعلیٰ ہو سکتے ہیں، تو وہ جو ہمارے ایمان کی حفاظت کر رکھا ہے، وہ جو ہمارے اسلام کی حفاظت کر رکھا ہے، وہ جو قرآن کی ترجمانی کر رکھا ہے، وہ جو حدیث کی ترجمانی کر رکھا ہے، وہ جو صدیق کی بولی بول رہا ہے، محمد احمد رضا خان وہ اعلیٰ نہیں ہے. تو پھر سن لو ان کے بعد آنے والا پھر اعلیٰ ہی کوئی نہیں ہے. اعلیٰ ہے تو محمد احمد رضا خان اعلیٰ ہے، صرف اعلیٰ نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ. وجہ ہے کہ اہل سنت جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں بریلوی مسلک والے، امام احمد رضا خان کو جو ہم مانتے ہیں ان کے مسلک پہ چلتی ہیں تو اعلیٰ اس کا معنی بلند و بالا. اب اس کا دوسرا جواب تھوڑا سا آپ کو دیتا ہوں، آسان سا. کسی کے 4 بچے ہوں، 4 بچوں میں سے آپ دوسرے یا تیسرے سے بات کر رہے ہوں، اس کا نام پوچھیں کہ آپ کا نام کیا ہے، وہ اپنا نام بتا دیں، اور آپ اس سے پوچھیں کتنے بھائی ہو، وہ کہے کہ 4 ہیں. اگلا سوال آپ کا ہوگا آپ میں سے بڑا کون ہے؟ یہی ہوگا نا، آپ میں سے سب سے بڑا کون ہے؟ 4 تو ہو، قطار میں کھڑے ہو، 3 کھڑے ہو، 4 جتنے بھی ہو، بتاؤ سب سے بڑا کون ہے؟ یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں نا سب سے بڑا، اس کو عربی میں کہتے ہیں اکبر. کیا بولتے ہیں؟ اکبر. اب ایسی ہی ہم اذان میں بتائیں کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر. بولے اللہ اکبر. نماز کا آغاز کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر. اور یہاں ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ بتاؤ تم میں سے سب سے بڑا کون؟ وہ کیا پڑھے گا؟ نوید سب سے بڑا ہے. اب بتاؤ نماز میں ہم نے کیا کہا؟ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. اذان میں کیا کہا؟ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. اور یہاں کس کو سب سے بڑا کہہ رہے گے؟ ارے اگر تمہاری اولاد سب سے بڑی ہو سکتی ہے، تمہاری اولاد بلند و بالا ہو سکتی ہے، تو ہمارے نزدیک، ہمارے ایمان میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے نظریات میں، ہمارے پرچار میں اعلیٰ حضرت ہی ہم سے سب سے بڑے ہیں، اعلیٰ حضرت ہی ہم سے سب سے بلند و بالا ہے. یہ سارے اہل سنت کے علماء کی عزتیں اعلیٰ حضرت کے قدم سے لگنے والی دھول پر قربان ہو جائے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نہ صرف ہمارے ایمان کے محافظ گئے بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 2 قومی نظریہ کے بھی محافظ گئے. بہت بڑی بات ہو گئی کہ جزاک اللہ خیرا. اب مختصر بات کرتے ہوئے کہ یہاں پر 2 قومی نظریہ، آج پاکستان کا 2 قومی نظریہ بنایا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو صرف ہم یوں تعارف کرواتے ہیں کہ وہ نعت گو شاعر تھے. کوثر نیازی صاحب کا میں نے کالم پڑھا تو بار بار انہوں نے یہی لکھا کہ اہل سنت کے بہت بڑے نعت گو شاعر. یہ اعلیٰ حضرت نعت گو شاعر ضرور ہیں، لیکن اس سے پہلے اعلیٰ حضرت ہمارے بہت سارے نظریات کو درست کرنے والے بھی ہیں. وہ 2 قومی نظریہ جس کا بانی آپ اور میں علامہ اقبال کو بھی کہتی ہیں، جس کا بانی کبھی کبھار ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اس بڑے صغیر کے اندر جو
متحدہ ہندوستان تھا، یعنی یہ پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ انڈیا، یہ کوئی ملک علیحدہ علیحدہ نہ تھے، بلکہ ایک واحد سلطنت متحدہ ہندوستان۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس وقت جب یہودی ان کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، جب یہودی بالکل ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، آج یہودی ہم سے کئی سو میل اسرائیل میں بیٹھا گئے، آپ اور میں اس یہودی سے ڈر جاتی ہے، لیکن امام اہل سنت مجدد دین و ملت، یہودی دور نہ تھا، دائیں بھی کبھی یہودی آ جاتا، بائیں بھی یہودی آ جاتا، سامنے بھی یہودی آ جاتا، پیچھے کی طرف سے بھی یہودی کبھی آ جاتے، تو اعلیٰ حضرت تنے تنہا وہی درمیان میں کھڑے ہو کر یہی پیغام دیتے تھے، یہودیوں آپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا ایمان بھی تم سے الگ ہے، ہمارا رہن سہن بھی تم سے الگ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی تم سے الگ ہے، ہمارا سونا اور جاگنا بھی تم سے الگ ہے، ہمارے نظریات تم سے الگ ہیں، کبھی بھی ہم تمہیں اپنا بھائی یا بہن نہیں کہہ سکتے، تمہارے نظریات الگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشیاء امام احمد رضا خان کو جب یہودیوں نے یہ جملہ سنا کہ اہل سنت کے بہت بڑے امام اہل سنت ہم سے علیحدہ ہو لگے گے، درمیان سے چھوٹے سے چمچڑے اٹھائے اور کہا کہ اس احمد رضا پر تیر برساؤ، احمد رضا پر لفظی گولہ باری کرو۔ جب احمد رضا پہ لفظی گولہ باری ہوتی ہے، سنو میرا وجدان کہتا ہے، اعلیٰ حضرت نے سینہ تان کے کہا ہوگا، اے منافق میرے اوپر بھی گولہ باری کر لے، میرے اوپر بھی تیر برسا دے، سن میں اس کا ماننے والا ہوں جو ابو دجانہ تھے، میں ان کا ماننے والا ہوں جو معاذ بن جبل تھے، میں ان کا ماننے والا ہوں جو صدیق اکبر تھے، میں تو صدیق اکبر اور ابو دجانہ کا ماننے والا ہوں۔ منافقین نے گولہ باری کی اور امام احمد رضا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، لوگوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت گولہ باری لفظی ہو رہی ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو، رونے پہ زور لگے گو۔ اعلیٰ حضرت چپ ہوئے، تبسم لب پہ آتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ امام اہل سنت تم ہنستے کیوں ہو؟ وہ تو تمہیں گالیاں بھی دے رہے ہیں، وہ تمہیں تانا بھی دے رہے ہیں، وہ تمہاری ذات پہ اٹیک بھی کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ خوشی اس بات کی ہے جس لمحہ یہ منافق مجھے گالیاں دے رہا ہے، این اس وقت میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نہیں کہہ رہا، سبحان اللہ، یہ مجھے گالیاں دے رہا ہے، میرے آقا کو تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ صاحبوں اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے جو گنبد خضرا کے مکین کے محافظ گئے، آقا کی ناموس کے محافظ گئے، نبی پاک کے اسم مبارک نام مبارک کی عزت و ناموس کے محافظ گئے۔ مگر دیکھیے کہ آج آپ اور میں بریلوی کا لیبل بھی لگیں اور اعلیٰ حضرت کی طرح فکر نہ بنیں، فکر یہی بناؤ کہ مغرب کے جتنا بھی سائنسدان ہیں آپ کو میرے مخالف ہیں، مغرب کے ٹوٹل سائنسدان جو آج آپ کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو میرے مخالف ہیں۔ پڑھنا ہے تو مسلم سائنسدانوں کو پڑھیے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بھی لکھ کر یہی حرف قلم توڑ دیا تھا، کہا تھا ڈاکٹر عبد القدیر خان نے روزنامہ خبری کے اندر اس نے بہت بڑا کالم لکھا اور کہا کہ لوگوں میں نے ایٹم بم جو بنایا میرے استاد کوئی اور نہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان ایک سائنسدان ہے جو ہمارا بہت بڑا، اس نے بھی تسلیم کر لیا میں نے یہ سارے مراحل اور یہ قوانین ایٹم بم بنانے میں اعلیٰ حضرت سے سیکھی ہے۔ ایک مختصر سا جملہ جو آپ کو آخر میں دیکھ کر چلتا ہوں، دیکھیے آپ کو میرا عقیدہ ہے کہ ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد ہم قبر میں جائیں گے، اور قبر میں آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، یہ جس کو اللہ چاہے قبر میں وہ محفوظ رہے گا، مگر قبر کی یہ مٹی ہم گناہ گار ہیں، ہمارے جسم کو کھا جائے گی، ہمارے جسم کو کھا جائے گی اور ہمارے جسم اللہ چاہے تو بچ جائے گی، انشاءاللہ بچیں گے، لیکن یہ مٹی بندے کے جسم کو کھا جائے گی۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے، آج کے سائنسدانوں کا بھی، کہ مرنے کے بعد بندہ جب ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہوا کھا گئی، کچھ بھی ہو گیا، اب جہاز کریش ہو جاتا ہے، آگ اس کو کھا جاتی ہے اور اس کے سارے ذرات اڑ جاتی ہیں۔ اب سائنسدانوں کا نظریہ ہے کہ جب انسان ذرات میں تبدیل ہو گیا، اب دوبارہ اس کا وجود نہیں بن سکتا، دوبارہ اس کا وجود نہیں بن سکتا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، مرنے کے بعد کوئی حساب و کتاب نہیں۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب بھی ہے، مرنے کے بعد جزا اور سزا بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے زمانہ عصر میں جب وہ حیات تھے تب بھی
یہ اعتراض اٹھا تھا، امام اہل سنت نے اس کا توڑ قرآن پاک کی آیت 22ویں پارے سے دیا، فرمایا وَمَزَّقْنَاكُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ انسانوں یا دنیا کی ساری چیزیں فرمایا ہم انہیں ریزہ ریزہ کر دیں، ہم انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، وہ تنکا بنا دیں جس کے بعد اور تنکا ہو ہی نہ سکتا ہو، وہ ذرہ بنا دیں جس ذرے کے بعد کوئی ذرہ ہو ہی نہ سکتا ہو۔ آپ کر میرے رب نے ارشاد فرمایا انکم لفی خلق جدید، وہ اللہ پھر تمہیں نئے سرے سے پیدا کر دے گا، وہ اللہ پھر سے تمہیں وجود عطا فرما دے گا، وہ اللہ پھر سے تمہیں آنکھیں عطا فرما دے گا، وہ اللہ پھر سے تمہیں ہاتھ عطا فرما دے گا۔ اب آج کے بھی سیاستدانوں کا یہی نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں، مرنے کے بعد کوئی وجود نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی فکر ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب بھی ہوگا، مرنے کے بعد جزا و سزا ہوگی، کیونکہ فکر اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے نہ بنائی بلکہ ان کی فکر کا ماخذ اور مرجع اور ان کا اصول جہاں سے وہ پکڑتے تھے یا تو رب کا قرآن تھا یا محمد مصطفیٰ کا فرمان تھا۔